ایک تو یہ سوال ہے کہ کیا کوئی سورہ ایسی ہے جو مطلب ایک سورہ ختم نہیں ہوتی اور دوسری سورہ نازل ہو گئی ہو، ایسا ہوا ہے؟ اور کیا کوئی ایسی سورہ ہے جو آدھی مکے میں اتری ہو آدھی مدینے میں اتری ہو؟ کیونکہ کچھ مطلب جب سورہ بقرہ کو مطالعہ کر رہا تھا تو کچھ ایسا لگا کہ کچھ حصہ شاید اس کا مدنی ہو سکتا ہے اور کچھ مکی ہو سکتا ہے. اب یا تو میرا پرسپشن ہے، لیکن ایک کچھ لوگوں نے علماؤں نے اس کو لکھا بھی ہے. تو یہ ایک میرا سوال تھا کہ کیا کوئی سورہ ایک ساتھ نازل ہوئی ہے کہ نہیں پوری مکمل، اور دوسرا کہ کوئی سوری آدھے مکہ میں ہوئی یا آدھے مدینہ میں. اس کے بعد میرے دو سوال ہیں، میں بعد میں کر لوں گا یہ اس جہاں کے تک بعد آپ میں. نے اس بات کا ذکر کیا قرآن مجید کی، کیا ایسی بھی صورتیں ہیں جو مکہ میں نازل ہوئیں اور آدھی مدینہ میں نازل ہوئی؟ قرآن مجید کے اندر بہت کم ایسے مقامات ہیں جہاں پر جس وقت توقیفی ترتیب دیا گیا ہے. قرآن آپ کے علم میں ہوگا نا، ایک نزولی ترتیب ہے، یعنی قرآن نازل ہوتا چلا جا رہا ہے، اور ایک توقیفی ترتیب ہے. توقیفی ترتیب سے مراد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود اللہ تعالیٰ کے حکم پر جبرائیل علیہ السلام نے ری شفل کر کے ایک طریقے سے ری کمپوزیشن ہوئی ہے قرآن مجید کی، اور انہوں نے بتایا کہ اس صورت کو آپ نے یہاں پر رکھنا ہے، اس صورت کو آپ نے یہاں پر رکھنا ہے. تو وہ معاملہ تو ہوا ہے، لیکن جب نازل ہو رہی تھی قرآن مجید کی آیات، اس وقت بھی ایسا نہیں تھا کہ ایک صورت کی آیتیں یہاں نازل ہو گئیں، دوسری صورت کی آیتیں اس کے ساتھ نازل ہو گئی اور پھر پہلی صورت کی آیتیں نازل ہونا شروع ہو گئی. اس لیے کہ صورت کے مضمون میں ایک وحدت ہے، صورت کے مضمون میں ایک روانی ہے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک صورت نازل ہو رہی ہو اور یکا یک بیچ میں وہ روک کر دوسری صورت آنا شروع ہو جائے. اس سے جو مخاطبین ہیں ان کے لیے اس پیغام کا امپیکٹ ہی نہیں پیدا ہوتا. یہ ضرور ہوا ہے کہ بعض مقامات پر کچھ تدریجی احکامات دیے گئے ہیں. مثلا جس طریقے سے ہم یہ جانتے ہیں کہ روزے کے بارے میں کچھ احکام دیے گئے ابتدا کے اندر اور پھر ان کو منسوخ کر دیا گیا. جن کو آپ منسوخ کہتے ہیں اصل میں تدریج کے احکام ہیں. مقصد یہ تھا کہ اس تک پہنچایا جائے، اور جیسی وہ حتمی ہدایت دے دی جاتی ہے، پچھلی ہدایت آپ سے آپ نل اینڈ وائٹ ہو جاتی ہے. اب یہ دو چیزیں مختلف موقعوں میں ظاہری بات ہے زیر بحث آئی ہوں گی. ان کو جب اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے انسان کے لیے پہنچانا ہے تو اب یہ ضروری ہے کہ ان دونوں کو ایک جگہ پہ رکھ دیا جائے. اس لیے کہ اگر بکھری ہوئی جگہوں پہ موجود ہوں گی تو اس سے پڑھنے والے کو ایک خلط مبس ہوگا کہ بھئی پیچھے تو یہ بات کی اور آگے یہ بات، تو ان کو یکجا کر دیا، ان دونوں کو ایک جگہ پہ رکھ دیا. یہ صورت تو سامنے آتی ہے، تاہم یہ بات بالکل درست نہیں ہے کہ ایک ہی صورت نازل ہو رہی تھی اس کے ساتھ دوسری نازل ہو گئی، اور بعض جو ہے وہ آدھی مکے میں نازل ہوئی، آدھی مدینے میں نازل ہوئی. یہ ٹھیک ہے کہ اگر کوئی حکم اس ہجرت کے وقت کے دوران بھی دیا گیا ہوگا اور اس کو اگر اللہ تعالیٰ نے منسوخ کرنا ہے تو اس کو پھر وہیں پر رکھا جائے گا جہاں پر وہ حتمی حکم دیا جا رہا ہے.